أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مسنون دعا 7th دعا ہے، اور ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اور ایک روایت میں سہلا پہلے اور اذا شئت سہلا بعد میں. وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اللہم اے اللہ، لا سہلا کوئی آسانی نہیں ہے، الا مگر ما جعلتہ جسے تو بنا دے، جسے تو کر دے، سہلن آسان. وانت اور تو، تجعل تو کرنے والا ہے، تو بنانے والا ہے، الحزن غم کو، مشکل کو، پریشانی کو، اذا شئت اگر تو چاہے، سہلن آسان. ہر وقت کی دعا ہے، ہر لمحے کی دعا ہے. اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. 3 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تھوڑے سے دیکھتے ہیں. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. ابن حبان کی روایت ہے. اپنی ہر مشکل کو سوچیں، ہر معاملے کو سوچیں، اور کوئی بہت بڑی بڑی نہیں، بہت چھوٹی چیزیں بھی. ہم کوئی بات کسی سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم وہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. ہم کسی معاملے کو سالو کرنے کے لیے اپنی صفائی پیش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم کوئی رائے دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم مختلف مواقع آتے ہیں جن پہ ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم سے نہیں ہو رہا ہوتا، یا کوئی ایسی مشکل آ جاتی ہے، ایسی بیماری آ جاتی ہے، ایسا غم آ جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. تو اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، تو ہی آسان کرنے والا ہے. آسان سا کام ہے، آسان سی بات ہے، آسان سی چیز ہے، لیکن مجھ سے نہیں ہو رہی. کبھی کبھار وہی بہت آسان سی چیز ہوتی ہے لیکن ہمارے اوپر بہت بھاری ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں کرنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو یا اللہ، تو نے اس کو آسان بنانا ہے میرے لیے. فجر کی نماز کی عادت بنانی ہے، نہیں بن رہی، نہیں بن رہی، کوشش اتنی کر رہی ہوں، صبح اٹھا ہی نہیں جاتا. روز رات کو سوچتی ہوں میں نے پڑھنی ہے، صبح اٹھنا ہے، صبح پھر پتہ چلتا ہے کہ سورج نکل آیا اور میں تو اٹھی نہیں ہوں. اور کوئی بھی نیکی کا عمل بھی کرنا ہے، دل کرتا ہے اندر خانے میں کہ میں نے کرنا ہے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھنا نہیں آ رہا. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. الفاظ نہیں ادا ہو رہے، اتنے سالوں کی جو زبان پہ الفاظ غلط چڑھ چکے ہیں، اور صحیح مخارج نہیں نکل رہے، اور حرکات لمبی ہو رہی ہیں، حروف مدہ چھوٹے ہو رہے ہیں، بہت ساری پرابلمز آ رہی ہیں. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. تو چاہے تو ہر چیز کو، ہر کام کو، ہر ایک بات کو آسان کر سکتا ہے.
تو اتنا واسع، اتنی اتنی زبردست یہ دعا ہے، اتنی زیادہ یعنی کسی بھی معاملے میں، کسی بھی طرح کی چیز میں، چاہے وہ مشکل ہے، چاہے کوئی چیز ہینڈل نہیں ہو رہی ہے، چاہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہہ نہیں پا رہے ہیں، کسی طرح کا کچھ بھی ہے تو یہ دعا پڑھ لیں۔ کتنا زبردست اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن انسان کا بنتا ہے کہ یا اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے، دیکھنے میں جتنا مرضی لگ رہا ہے، مگر جسے تو آسان کر دے، تو آسان کر دے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں دوسرے کہتے ہیں آپ کیسے کر لیتے ہیں، لیکن اللہ آپ کے لیے وہ آسان کر دیتا ہے، اور دوسرے کے لیے وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اسپیشلی اس دعا کو کریں کہ یا اللہ تو اس معاملے کو میرے لیے آسان کر دے۔ دل کو میں اپنے سمجھانا چاہتی ہوں، سنبھالنا چاہتی ہوں، دل نہیں میرے کنٹرول میں آ رہا، یا اللہ تو نے اس کو کرنا ہے، یہ معاملہ، یہ چیز مجھ سے نہیں ہو رہی، پڑھنا چاہ رہی ہوں اور مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، مجھے یاد نہیں ہو رہا فار ایگزامپل، یا مجھ سے اچھی طرح پڑھا نہیں جا رہا، تو یا اللہ تو نے آسان کرنا ہے اس کو۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ آمین۔ تجوید کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم آیہ نمبر 72 سے 76 تک کوشش کریں گے کہ ہم تجوید اور اس کی ٹرانسلیشن اور تفسیر کو مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ عید الاضحیٰ آنے سے پہلے پہلے میرا ٹارگٹ ہے کہ ہم اپنے تھرڈ جز کو کمپلیٹ کریں، اور عید کے بعد فوراً ہم انشاءاللہ پھر فورتھ جز کو سٹارٹ کریں۔ تو تھوڑے سے ایکٹیو ہو کر آپ کا تھوڑا سا لیسن زیادہ ہوا کرے گا، اور چونکہ ان آیات کی بہت زیادہ تفسیر نہیں ہے اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا ان کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے اس انداز میں کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ سب سے پہلے تجوید ہے آیہ نمبر 72 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کی جاتی ہے تو اس سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنے کا حکم ہے۔ تعوذ نہیں ہوتا ہے، تعوذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو۔ جہاں پر جب بھی کہیں سے آپ قرآن کی تلاوت کا آغاز کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا لازمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورت شروع ہو رہی ہے تو اس کے شروع میں پڑھنا لازمی ہے، لیکن اگر آپ قرآن کی تلاوت ڈائریکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ وقال الطائفہ، یہاں پر ادغام کی ہی ایک قسم ہے جو کہ ہم نے ابھی نہیں پڑھی ہے، تا اور تو آ رہے ہیں، مخرج میں دونوں قریب ہیں اور ایک دوسرے کے اندر مدغم ہو رہا ہے۔ اس میں سمپلی ہم جو لیٹر سٹرونگ ہوتا ہے، جو شدہ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے، اس کو پچھلے والے کو اس کے اندر بس ملا دیتے ہیں سمپلی، لیکن یہ بھی ادغام کی ایک قسم ہے۔ اس میں ڈفرنٹ ادغام، ایک تو ہم نے سمپل ادغام پڑھا ہوا ہے نا، ڈفرنٹ اور اقسام ہیں، ٹائپس ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ واو میں ہونٹ گول ہوں گے، قو، قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور الف مدہ کرنی ہے، قا کر کے نہیں پڑھنا، قو جس طرح ہم نے اپنے ہونٹ کیے ہوں گے قوف کو ادا کرتے ہوئے، ویسے ہی ہم الف کو بھی موٹا ہی ساتھ ہی ملا دیں گے۔ وقالت طائفة من، تو پہ اچھی طرح سے مد کو لمبا کرنا ہے، ای ف تم پہ ادغام غنہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، ہم یہاں پہ لمبا کر کے پڑھیں گے، لمبا کریں گے۔ طائفة من، نون کی آواز واضح ہوگی، اظہار ہوگا چونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے۔ اہل الکتاب آمینو، آ میں الف مدہ ہو رہی ہے تو ہم اس کو تھوڑا لمبا کریں گے، اور اینڈ پر واو مدہ بھی ہو رہی ہے، تو آمینو بالذی انزل، بالذی، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور مد کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اون میں نون کی آواز کو چھپانا ہے، اس کو ان کر کے نہیں پڑھنا ہوتا، یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت ساروں کی مسٹیک ہوتی ہے، ان کر کے نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو اون کر کے پڑھنا ہے، نون کی آواز چھپانی ہوتی ہے، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے تو ہم اس کو ان نہیں پڑھیں گے، اون پڑھیں گے۔ اون زیلا، زا کو سختی سے پڑھنا ہے، سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ علی الذین، عین حروف حلقی میں سے ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ آ، آ، اس کے ساؤنڈ کو اگر آپ نے اچھی طرح سے پریکٹس کرنا ہے تو آپ اس سے پہلے حمزہ لگا دیں گے، آپ اس کو آ، آ، تو وہ جو آ کے بعد آئین لگا کر جب ہم پڑھیں گے تو جو آئین کا اصل مخرج ہے وہ کلیئر ہوگا۔
پریکٹس کے لیے. تو علی الذین، دال کو نرمی سے پڑھنا ہے یا مدہ کرنا ہے. آمنو، اگین پہلے بھی آیا تھا جس طرح. وجہ النہاری، وجہ، وجہ یہاں پہ نشان لگائیں. قلقلہ کرنا ہے، ایکو ساؤنڈ ہوگی، اس کو وجہن نہیں پڑھنا. وجہ، وجہ ہن، نون پر غنہ کرنا ہے. نہا، الف مدہ ہو رہا ہے، الف کو ہم تھوڑا لمبا کریں گے. ری میں رو باریک پڑھا جائے گا. وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، وَاکْفُرُوا، وَاکْفُرُوا میں مد ہو رہی ہے. کون سی مد ہے یہ؟ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، بتائیں کون سی مد ہے؟ مد منفصل. الحمدللہ افرا، اللہ تعالیٰ آپ کا علم مبارک کرے. وَاکْفُرُوا پہ مد منفصل ہے، پہلے ورڈ کے اینڈ پر واو مدہ آ رہی ہے اور دوسرے کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے. تو وَاکْفُرُوا کو لمبا کرتے ہوئے آخِرَهُ. اچھا، تلاوت میں کبھی بھی جلدی سپیڈ نہ لگائیں. میں آپ کو جو ایک ایک ورڈ کر کے کراتی ہوں اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ ایک ایک ورڈ کر کے سنائیں تاکہ آپ ان حروف کے مخارج پر صحیح فوکس کر سکیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بس ہم جلدی سے پورا پڑھ لیں. آخرہ اس طرح کر کے ہم پڑھ دیتے ہیں. آخرو، روا کو ہیوی کرنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے. لعلہم، عین کو موٹا، سوری عین حروف حلقی میں سے ہے، اس کو ہم نے حلق سے ادا کرنا ہے، تھروٹ لیٹرز میں سے ہے. یرجعون، یا روا کو ہیوی پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. جعون میں مد العارض للسکون ہے. یرجعون واو مدہ کرتے ہوئے ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے. ولا، واو میں ہون گول ہوں گے، لا میں الف مدہ ہوگی. ولا تؤمنوا الا، جی بالکل ہم مد منفصل میں قصر بھی کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑا بھی لمبا کر سکتے ہیں. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا، مد کرنی ہے، مد منفصل اگین ہے، الا پہ الف مدہ ہے. لِمَن تَبِعَ، لِمَا میں اگین ہم نون کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے. تَبِعَ دِینَکُم، دی یا مدہ ہو رہا ہے. دِینَکُم قُلْ إِنَّ الْهُدَى، ان میں نون کی آواز پہ غنہ ہوگا، چونکہ نون کے اوپر جب بھی شد آتی ہے اور میم کے اوپر جب بھی شد یعنی ڈبلیو ساؤنڈ آتا ہے تو ہم نے وہاں پر غنہ کرنا ہوتا ہے. قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، هُدَى اللَّهِ اس میں جلالہ کے دونوں لام موٹے ہوں گے. أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ، أَن میں ادغام غنہ کے ساتھ کریں گے، اور یو حمزہ کے اوپر جب بھی جزم آئے جھٹکا دینا ہوتا ہے. أَن يُؤْتَى، تاپ کو لمبا کرنا ہے. ح، ح حروف حلقی میں سے ہے. دم مثل، اگین ادغام غنہ ہو رہا ہے تو لمبا کریں گے، سا کو نرمی سے پڑھیں گے. ما اوتیتم، او واو مدہ، تی یا مدہ، تو دونوں کو ہم نے ایک جتنا لمبا کرنا ہے. اوتی تم اس طرح کر کے نہیں پڑھنا. اوتی تم دونوں ایکول ہوں گے. او ہون گول ہوں گے. یحاجوکم، یحا کو لمبا کرنا ہے. یہ کون سی مد ہے؟ اور جو میں واو مدہ ہوگا، مد لازم. ماشاءاللہ قمر، مد لازم ہے. جب بھی شد کے ساتھ آتی ہے نا کوئی مد، یعنی اس کے بعد مد کے بعد شد آ رہی ہو، تو بس آپ نے آنکھیں بند کر کے یاد رکھنا ہے کہ یہ مد لازم ہے، اور مد لازم کو ہم نے سب سے زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عند، میں نون کی آواز کو چھپائیں گے. ربکم میں روا کو موٹا پڑھیں گے. قل قاف کو موٹا کرنا ہے. ان الفضل، ان میں نون کے پہ غنہ ہوگا. بید اللہ، بید اللہ کرتے ہوئے لمبا کرتے ہوئے اینڈ پہ ہا کی آواز لانی ہے. یو تی ہی، یو حمزہ پہ جھٹکا دیں گے، تی یا مدہ ہو رہا ہے، یا کو دو حرکہ لمبا کرنا ہے. من یشاء، آخر میں حمزہ پہ جھٹکا دیتے ہوئے ہم سٹاپ کریں گے. واللہ اس میں جلالہ ہے، موٹا پڑھا جائے گا.
واسع علیم، واسع، و واو میں ہون گول ہوں گے اور پھر الف کو ادا کرنا ہے، سین میں سٹی والی آواز ہوگی، عن میں نون کی آواز واضح ہوگی، علیم، واسع علیم، یختص، خا اور صاد دونوں موٹے حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، ان کو ہم موٹا کر کے ہیوی کر کے پڑھیں گے، برحمتہ، راح حروف حلقی میں سے، من یشاء، واللہ ذو الفضل العظیم، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، دعات کو موٹا کرنا ہے، للعظیم، عین حروف حلقی میں سے ہے، ضا ہیوی لیٹرز میں سے ہے، موٹا پڑھا جائے گا، ساتھ ہی لیکن نرم بھی ہوگا، اس کو ہم نے عظیم کر کے نہیں پڑھنا، عظی ضا موٹا بھی اور نرم بھی کرتے ہوئے ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ ہم پہلے کر چکے ہیں، من ایت، من ہو، من پہ اظہار، میں آواز کو چھپائیں گے، تا پہ جھٹکا دیں گے، من ہو نون کی آواز کو واضح کریں گے، بقنطار یؤدیہ الیک، بقنطار یؤدیہ، بیقیاں قاف کو موٹا پڑھنا ہے، نون کی آواز کو چھپانا ہے، طوا کو موٹا پڑھنا ہے، تو دو یہاں پر حروف مستعلیہ آگے ہیں، قاف اور طوا دونوں کو ہیوی کر کے پڑھنا ہے، اور چونکہ الف سے پہلے موٹا حرف آ رہا ہے بیقیاں طوا میں، تو اس میں ہم الف کو بھی موٹا کریں گے، ہیوی کریں گے، بقنطار یؤدیہ الیک، ادغام کرتے ہوئے ہم نے ملانا ہے، اور الیک پہ ہم نے لمبا کرنا ہے، الیک پہ ہم نے لمبا کیوں کیا ہے؟ کون سی مد ہو رہی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یؤدیہ الیک، کوئی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ جی توبہ ماشاء اللہ، بالکل، مد لین ہو رہی ہے، ہم سٹاپ کر رہے ہیں، دو جزم یا دو سکون اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ حرف لین آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم پھر مد لین کریں گے، وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ، پیچھے ریپیٹ ہوا یہ، بِدِینَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، بدینا، یا مدہ اور الف مدہ ہے، دونوں کو ہم نے ایک جتنا لمبا کرتے ہوئے آگے پڑھنا ہے، بدینا رل، چونکہ لام ادغام وداؤٹ غنہ، بلا غنہ ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں پر لمبا نہیں کر رہے، بدینا رل، رل لمبا نہیں کرنا، یؤدیہ پہ مد کرتے ہوئے الیک، الا الف مدہ، ما الف مدہ، دمت علیہ قائما، ذالک ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، بِأَنَّهُمْ نون پر شد ہوگی، قالوا الف مدہ اور واو مدہ، لیس یا لین، علینا یا لین اور الف مدہ ہو رہا ہے، فی الامیین میم پر ہم غنہ کریں گے، اور ہم نے چونکہ دو شد آ رہی ہیں تو بہت دھیان سے اس کو پڑھنا ہے، دونوں کو پراپر ادا کرنا ہے، فی الامیین، اچھا امیین، یا کو ہم نے اس پر زور تو ڈالا ہے لیکن اس کو والی ساؤنڈ نہیں آنے دینی، سبیل، سین میں سیٹی والی آواز ہے اور یہاں مدہ ہو رہا ہے، وَيَقُولُونَ واو مدہ دو دفعہ آ رہا ہے، عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، اس میں جلالہ موٹا ہوگا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، عین حروف حلقی میں سے ہے اور مد عارض وقفی ہو رہی ہے اینڈ پہ، ہم اس کو لمبا کریں گے، بَلَا من اوفا، من میں نون کی آواز کو واضح کرنا ہے، او میں ہون گول ہوں گے، فا بیعہدہ، بیعہ عین
اور ہا میں آواز کو بہت واضح رکھنا ہے. عین حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے اور ہا حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے. بعہدہ واتقوا، قو موٹا پڑھنا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ، اس میں جلالہ موٹا پڑھا جائے گا، ہیوی ہوگا. يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، ح حروف حلقی میں سے ہے. يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، قاف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے اور اینڈ پر ہم نے مد کرنی ہے. ساتھ ساتھ میرے پریکٹس کیا کریں، نشان لگایا کریں اور اس پہ فوکس کیا کریں. مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت ساروں کو تجوید آتی ہے اور بہت ساروں کو الحمدللہ اب یہ سارا سمجھ آ چکا ہے. اس کو ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو سارا ہمیں پتا ہے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، میں یہ کام نپٹا لوں اور میں یہ چیز کر لوں اور یہ کر لوں. جب آپ کلاس لے رہے ہیں اور اسپیشلی جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو قرآن کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. تو ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ جب آپ قرآن سن رہے ہوں تو کیا کریں؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس پر کان لگائیں، اپنے غور سے سنیں اور خاموشی اختیار کریں. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو رحم اللہ کا، اللہ کی رحمت تب ملے گی جب آپ اس کو غور سے سنیں گے، پڑھیں گے اور جتنا آپ اس پہ دھیان دیں گے. کیونکہ میں لیسن جب اسٹوڈنٹس کا سن رہی ہوتی ہوں ڈفرینٹ گروپس میں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے بالکل جو میں نے انسٹرکشنز دی ہیں وہ سنی ہی نہیں گئی ہیں. جہاں پر لمبا کرنا ہے، جہاں پہ چھوٹا کرنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں 5 سال سے ریپیٹ کر رہی ہوں. اور میں اگر آگے بھی ساری زندگی ایسی پڑھاتی رہی تو میں ایسی ریپیٹ کروں گی تاکہ ہم کسی بھی ورڈ پہ، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنا ہی دفعہ یعنی اپنا جو قرآن ہم نے پڑھا ہوا ہے اور جو ہم روٹین میں پڑھتے ہیں اس میں ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم الف و یا مدہ ڈراپ کرتے ہیں. ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم لاسٹ جو اپنی حرکہ ہے وہ لمبی کر رہے ہوتے ہیں. بہت لوگوں کی یہ مسٹیک ہوتی ہے کہ وہ آخری حرکہ لمبی ہو رہی ہوتی ہے. تو جب ہم فوکس نہیں کریں گے نا اور ایک ایک ورڈ کو غور نہیں کریں گے کہ میں نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے کرنا ہے، تب تک آپ اس کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اور یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ آتا ہے، یہ پتہ ہے. جب آپ یہ سمجھنے لگ گئے وہیں سے آپ کا زوال شروع ہو گیا کہ نہیں سب کچھ پتہ ہے، سارا آتا ہے اور یہ تو سمجھ آئی بھی ہے، یہ تو کوئی بات نہیں، خیر ہے. تو اس پہ دھیان دیں اور اس کی پریکٹس کریں. جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے، جتنا زیادہ آپ قرآن کو پڑھیں گے، اتنا زیادہ وہ آپ کا ساتھی بنے گا اور آپ کے لیے اس کا ساتھ آسان ہوگا. کم از کم جس طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں، تجوید کے لیسن کو 7 ٹائمز لازمی آپ پر لازم ہے یہ کہ آپ ریپیٹ کریں گے اونچی آواز میں، پھر اپنی گروپ انچارج کو سنائیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ابھی سنا اور اس کے بعد آپ نے قرآن رکھ دیا اور پھر جس دن کلاس ہے اس دن جلدی جلدی 5 منٹ پہلے کھولا، ایک دفعہ دیکھا اور پھر گروپ انچارج کو سنانے بیٹھ گئے. 7 ٹائمز کم از کم آپ کو ریپیٹ کرنا ہے. چاہے آپ کو جتنا مرضی قرآن آتا ہے، چاہے آپ حافظہ بھی ہیں، چاہے آپ کو تجوید آتی ہے، آپ نے 7 ٹائمز ریپیٹ کرنا ہے اپنا لیسن کہ آپ ان ورڈز کے ساتھ، ان کے ساتھ فیملیئر ہو جائیں، آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں اور آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں. اب ہم انشاءاللہ قاری ابراہیم کی آواز میں اس کو سنیں گے اور پھر ٹرانسلیشن کریں گے. وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Translation آیت نمبر 72 سے سورہ آل عمران آیت نمبر 72 to 76. وقالت اور کہا، قالت کیوں آیا ہے، تا کیوں ساتھ لگا، تا فیمنن کے لیے لگتا ہے اور طائفہ آگے فیمنن کے طور پہ یوز ہوتا ہے، تائی مربوطہ بھی ایک سائن ہے کہ یہ فیمنن ہے اینڈ پر. تو وقالت اور کہا، قاف و لام اس کا روٹ ورڈ ہے، طائفہ ایک گروہ نے، طوا وفا اس کا روٹ ورڈ ہے، طوافہ یطوفو سے ہے گھومنا، ادھر ادھر گھوم کر واپس اپنے گروپ میں ہی آ جانا، ایک اپنا گروپ بنانا. ایک گروہ نے من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے آمینو ایمان لے آؤ، بالذی بھی ساتھ الذی اس چیز کے، ساتھ اس چیز کے یا اس چیز پر جو انزلہ نازل کی گئی، نون زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، انزلہ فعل مجہول ہے، نازل کی گئی کی ٹرانسلیشن ہم اسی لیے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں شروع میں حمزہ پہ ضمہ آ رہی ہے، پیش آ رہی ہے. علی اوپر، الذین ان کے جو یا ان پر جو، آمنو ایمان لائے. اب آپ فرق دیکھیں، پہلے تھا آمینو اور پھر اب کیا ہے، آمنو. سیم روٹ ورڈ ہے، دیکھنے میں سیم سارے لیٹرز ہیں، لیکن صرف حرف کا فرق پڑا ہے تو اس سے میننگ چینج ہو گیا ہے. آمنا ایمان لانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آمن آمن ہوتا ہے ایمان لاؤ، فعل امر بن جاتا ہے وہ. تو آمینو فعل امر ہے اور آمنو سمپل فعل ماضی پاسٹ ٹینس ہے. تو آمنو ایمان لائے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے، وجہ چہرہ یا وقت، النہاری دن کے، یعنی اول وقت یعنی صبح کا وقت مراد ہے. وکفرو اور انکار کر دو، کفر کر دو، کافرا کافر بھی اسی سے ہوتا ہے ڈس بلیور. آخرہ اس کے آخر میں، کس کے آخر میں، دن کے. اول وقت میں دن کے کیا کرو، یعنی جو صبح کا وقت ہے اس میں ایمان لے آؤ اور انکار کر دو آخرہ اس کے آخر میں یعنی اینڈ آف دا ڈے. لعلہم تاکہ وہ، لعل شاید کے لیے ویسے یوز ہوتا ہے، شاید کہ وہ، تاکہ وہ، یرجعون وہ لوٹ آئے، یا فعل مضارع کی نشانی ہے پریزنٹ فیوچر ٹینس کی، واو نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، رو جیم عین رجع رجوع کرنا. ہم اکثر یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں
رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹنا، تو رجع اسی سے ہے، وہ لوٹ آئیں، یرجعون وہ لوٹ آئیں، ولا اور نہ، تؤمنو تم مانو، تا شروع میں آ گیا، تم کے لیے فعل مضارع کی نشانی ہے، واو الف جمع کی ہے، اور تو مینو کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی فعل امر ہے، تم مانو، الا مگر، لی کے لیے، من جو، جس کے لیے یا اس کی جو، تبع تبع اتباع سے ہے، تابعین اس کا روٹ ورڈ ہے، پیروی کرے، دینکم تمہارے دین کی، دال یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، تمہارے دین کی، یہ مضاف مضاف الیہ ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، تھوڑا سا اس بیک گراؤنڈ میں بھی رہیں کہ ہم نے جو صفہ موصوف اور مضاف مضاف الیہ اور یہ مرکب اضافی پڑھا تھا، تو یہ اسی میں سے ہے۔ قل کہہ دیجئے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ان بے شک، الہدا ہدایت، ہا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ہد اللہ ہدایت ہے اللہ کی، ان کے یؤتا دیا جائے، یؤتا اتا یا یأتی سے ہے، یؤتا یعنی کہ دیا جائے، مجہول ہے، آتا یؤتی ایتا سے، یؤتا اس لیے ہم دیا جائے کر رہے ہیں، احدن کوئی ایک، مثلا ماند طرح، ما اس کے جو، اوتی تم دیے گئے تم، یہ بھی فعل مجہول ہے، دیے گئے تم ویسے ہی آئے گا، ایسے ہی کم بھی تم کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، او یا یحاجوکم وہ جھگڑا کریں گے تم سے، جس طرح اوپر تم آیا نیچے کم آیا، دونوں کا میننگ تم ہی ہوتا ہے، سامنے سیکنڈ پرسن کے لیے اور جمع کے لیے آ رہا ہوتا ہے، ہا جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، یا پھر مضارع کی نشانی ہے، ہا جوکم، واو الف اس کا جمع کی نشانی تھی، کم آگے پروناؤن لگنے کی وجہ سے اس کا الف ڈراپ ہو گیا ہے، ان دا پاس، ربکم تمہارے رب کے، رو بابا اس کا روٹ ورڈ ہے، قل کہہ دیجئے، ان بے شک، الفضل فضل اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، پراپر ناؤن کے لیے الف لام لگا ہوا ہے، بید ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ہاتھ میں ہے، اللہ اللہ کے، تو بی تاکید کے لیے اسپیشلی ہوتا ہے اکثر جگہوں پر، یعنی ہاتھ میں ہے، ساتھ ہاتھ کے اللہ کے ہاتھ میں، یؤتی ہی وہ دیتا ہے اسے، آتا یؤتی فعل مضارع ہے، وہ دیتا ہے ہی اسے، من جس سے، یشاء وہ چاہتا ہے، شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، شیء ہم بہت دفعہ یوز کرتے ہیں، ما شاء اللہ، انشاء اللہ، وہ کیا ہوتا ہے، چاہنا، یعنی اگر اللہ چاہے، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا ہے، واو سین عین اس کا روٹ ورڈ ہے، علیم علم والا ہے، واسع کس کے وزن پہ ہے، یاد ہے آپ کو کچھ، واسع عربی کے کس سٹرکچر کے وزن پہ ہے، کس سٹرکچر پر ہے، اور اس کا میننگ کیا ہوتا ہے، فاعل، فاعل بالکل، الحمدللہ، بہت ساروں کے آنسر بالکل ٹھیک ہے، فاعل ہے، فاعل کون ہوتا ہے، کام کرنے والا، جی وسعت والا ہے، علیم خوب علم والا ہے، فعیل کے وزن پہ ہے، علیم نیکسٹ ڈگری ہے عالم کی، عالم ہوتا ہے علم والا، اور علیم بہت زیادہ علم والا، یختص وہ خاص کر لیتا ہے، خاص خاص سواد اس کا روٹ ورڈ ہے، برحمتی ہی ساتھ رحمت کے ہی، اپنی رحمت کے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، ذو الفضل فضل والا ہے، العظیم بہت بڑے، یہ ورڈز ہم نے سارے پڑھے ہوئے ہیں، ریپیٹ ہوئے ہوئے ہیں، وَمِن اور سے، اہل کتابی اہل کتاب میں سے، ٹوٹل یہ ہو جائے گا، من جو، ان اگر، تأمن ہو، حمزہ میم نون روٹ ورڈ ہے، امانت سے، امنہ، اچھا اس میں اور آمنہ میں روٹ ورڈ سیم ہے، حمزہ میم نون ہی ہے، ڈفرنس صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ آمنہ ہوتا ہے، اور یہ امنہ ہے، امانت کے لیے، تو تا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے، تأمن یعنی امانت، آپ امانت دیں، ہو اسے،
بقنطار ایک خزانے کی. یہ رباعی مجرد ہے یہ ورڈ، یعنی اس کا روٹ لیٹر میں 4 لیٹرز ہیں. اس کے روٹ ورڈ میں 4 لیٹرز ہیں، قاف نون طا را. قنطار ایک خزانہ، ڈھیر، ایسا ڈھیر جو اوپر کی طرف اٹھ رہا ہو، یعنی وہ اکٹھا ہوتا جائے، پائل اپ ہو اور وہ اوپر کی طرف بلند ہو رہا اٹھ رہا ہو. اور کچھ کے نزدیک یہ تقریباً 250 کے جی کے قریب بنتا ہے، یعنی کم از کم اتنا ہو تو وہ کہلاتا ہے قنطار. یؤدیہ ادا کرنا، اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں. وہ ادا کر دے گا ہی اسے، الا طرف کا تمہارے یا آپ کی. ومنہم و اور من سے، ہم ان میں سے، من جو، ان اگر تأمن ہو آپ امانت دیں اسے، بدینارن ایک دینار کی، لا نہیں، یؤدیہ وہ ادا کرے گا اسے، الیکا آپ کی طرف، الا مگر، ما دمتا جب تک آپ رہیں، قائمن علیہ اس پر، قائمن قائم کھڑے. تو ما دمتا جب تک آپ رہیں، علیہ اس پر، قائمن کھڑے یا قائم. ذالک یہ، بأنہم بأن باوجہ، بی باوجہ کے میننگ میں ہے، سبب کے لیے آتا ہے، ریزن کے لیے بھی با یوز ہوتا ہے. انا بے شک، ہم وہ، باوجہ اس کے کہ وہ، قالو وہ کہتے ہیں، لیسا نہیں ہے، علینا علی پر، نہ ہم پر، فی الامیین امیوں کے بارے میں. امیوں سے مراد کون ہے؟ کہ جو غیر اہل کتاب ہے، اہل کتاب کے علاوہ، اور اہل عرب کو وہ کہتے تھے اسپیشلی. ال پراپر ناؤن کے لیے ہے، یا نون جمع کے لیے ہے، حمزہ میم اس کا روٹ ورڈ ہے. یعنی وہ جو کہ اپنی ماں سے ہی جو سیکھے ہوئے، کہیں اسکول کالج کہیں اور نہیں گئے، تو ان کو وہ امی شمار کے رہتے ہیں، ان پڑھ ہے. سبیل کوئی راستہ، مواخذہ، سین با لام اس کا روٹ ورڈ ہے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، کاف ذال با اس کا روٹ ورڈ ہے. وَهُمْ حالانکہ وہ، یا اور وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، علم سے ہے، یا فی المضارع کی نشانی ہے، وہ نون جمع کے لیے ہے. بلا کیوں نہیں، من جس نے، اوفا ووفا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، وفا کرنا، پورا کرنا، اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں. اوفا وفا کیا، پورا کیا، بعہدہ اپنے عہد کو، واتقا اور تقوی کیا. فإن تو بے شک، اللہ یحب محبت رکھتا ہے، المتقین متقی لوگوں سے، تقوی والوں سے. وہ قافیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، وقایا بچانا، بچنا. اور یہ ورڈ بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکے ہیں. الحمدللہ آج کے لیسن میں آپ کے ایسے کوئی نئے ورڈز نہیں ہیں، اور بلکہ وہ ورڈز ہیں جو کہ اردو میں ہمارے بہت یوز ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس کو یاد کرنا بہت آسان ہوگا. اب ہم انشاءاللہ اس کی تلاوت سنیں گے اور پھر تفسیر سٹارٹ کریں گے. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قرآن کا ساتھ اور قرآن کو پڑھنا، اس کا مزہ قرآن والے ہی جانتے ہیں۔ تلاوت سنتے ہوئے جو لطف ہے اور جو مزہ ہوتا ہے وہ باقی سب کچھ جو لوگ سنتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں وہ حلاوت اور وہ مزہ نصیب کرے، آمین۔ تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اہل کتاب مخاطبین ہیں، مخاطبین سے مراد اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن ہم مسلمانوں پہ نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پہ، اور اس کے بعد ہم مخاطب ہیں۔ ہمیں اہل کتاب سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کیا کرتوت تھے، یہ کیا کیا چالیں تھیں، وہ کس کس طرح سے سازشیں کر رہے تھے اور مسلمانوں کو حق سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی میں سے جو کہ ہم نے پچھلی تفسیر میں پڑھی تھی، اسی کو آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ انہوں نے پلان کیا، آمنو، ایمان لے آؤ، بالذی، اس چیز پر جو انزلہ، نازل کی گئی، علی الذین آمنوا، ان پر جو ایمان لائے، وجہ النہاری، صبح کے وقت، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور انکار کر دو اس کے آخر میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئے۔ اب اس وقت میں شریعت والے، علم والے، عالم، اسکالرز کون لوگ کہلاتے تھے؟ جن کے پاس کتاب تھی، یہود و نصارہ، یعنی وہ ایک سمجھے جاتے تھے کہ شریعت والے ہیں، بڑے زبردست ہیں۔ اب وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ بنو اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل میں سے کیوں نبی آ گیا۔ ان کو صاف پتہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ ان کے سامنے کچھ کھلا ہوا نہیں تھا، ساری پیشن گوئیاں موجود تھیں، پریڈکشن ساری ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، ہر چیز ان کو کلیئر کٹ موجود تھی، پتہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو منصب اور جو عہدہ انہیں ملا ہوا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے۔ حق سامنے واضح تھا، لیکن اپنی سیٹ چھوڑنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ جو اتھارٹی اور جو وہ مزہ ملا ہوا تھا اور وہ جو سب کچھ تھا وہ بھاری تھا کہ ہم سے کیوں چلا گیا۔ تو ایک چال ان کی ایک اور کیا تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ، چونکہ تم ویسے ہی بہت نون اسکالرز ہو اور بڑے ہو اور شریعت کو اور اس کے ساتھ دین کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، اور شام کو اس سے پھر جاؤ۔ کیا ہوگا اس سے؟ لوگوں میں کنفیوژن ہوگی، لوگوں میں شک پیدا ہوگا کہ اچھا یہ اتنے زبردست نے بڑے ہیں، اسکالرز ہیں، یہ ایمان لے کر آئے، انہوں نے مانا اور اس کے بعد اب یہ پھر گئے ہیں، لگتا ہے کچھ دال میں کالا ہے، کچھ مسئلہ ہے، کچھ کنفیوژن ہے۔ تو دوسروں کو ایمان سے پھیرنے کے لیے ان کی یہ سازش تھی، لیکن یہ چال کامیاب نہیں ہو سکی۔ ابھی ان کی یہ پلاننگز تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ راز فاش کر دیا اور اس کا ذکر قرآن میں ہو گیا، یعنی آیات نازل ہو گئی۔ اور دوسرا، مرتد کی سزا بھی رکھ دی گئی کہ جیسے حدیث میں آتا ہے، جو شخص اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو۔ مرتد کی سوا کی سزا قتل ہے، جو دین اسلام سے پھر جائے۔ اور ویسے حقیقت میں جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتا ہے، جو اللہ کو ایک مان لیتا ہے اور حق اس پر ثابت ہو جاتا ہے، وہ کسی صورت ایمان سے پھر ہی نہیں سکتا۔ ایمان جب انسان کے دل میں رچ بس جاتا ہے تو پھر انسان اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے، اپنے سے الگ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے، ایک مزہ ہوتا ہے، ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایک خوشی ہوتی ہے۔ کمپیریزن میں اگر آپ دیکھیں نا کہ دنیا کی چیزیں بہت اٹریکٹیو لگ رہی ہوتی ہیں ہمیں، اور ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے مووی ٹائم کر کے بیٹھ کے موویز دیکھیں اور کوئی ڈرامے دیکھیں اور کوئی ایسی چیزیں کریں، ان میں انجوائمنٹ ہمیں بڑی فیل ہو رہی ہوتی ہے اس والے ٹائم پہ، لیکن آپ نے کیا فیل کیا کہ اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، دل پریشان سا ہو جاتا ہے۔ باقی کا دن، باقی کا ٹائم ایسی محفلوں سے اور اس سے واپس آپ لوٹ رہے ہوں تو آپ کا دل کیسا ہوتا ہے؟
اچھا، اور دین کے ساتھ جڑے ہوئے، دین میں شریک ہوئے ہوئے، دین کا پڑھ کے کیا آپ کو فیل ہوتا ہے؟ مجھے اسپیشلی اپنے سارے دنوں میں، اسپیشلی جب یہ کلاس ہوتی ہے تو کلاس کے بعد والے دن میں الگ طرح کی انرجی فیل ہو رہی ہوتی ہے، الگ طرح کا ایک فیل ہوتا ہے کہ اچھا، جس طرح خوراک نہیں مل گئی ہوتی، کچھ ملا ہے، اور چینج ہوتی ہے اس میں بیہیویئر، بالکل آپ کا ہر چیز چینج ہوتی ہے۔ تو وہ جو دین، جب ایمان واقعی اندر راسخ ہو جاتا ہے، اور جو مومن کی نشانی بتائی گئی ہے کھجور کے درخت کی طرح جس کی جڑیں بالکل اچھی طرح سے پینٹریٹ کی ہوئی ہوتی ہیں، زمین کے اندر ہوتی ہیں، اس کو اکھاڑنا آسان نہیں ہوتا، اور اس کی شاخیں اوپر آسمان تک جاری ہوتی ہیں، یعنی زبردست قسم کا کھجور کے درخت سے مومن کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ عام ایسی باتوں پہ ہی نہیں ہل جاتا، کسی کے کہنے پہ کیا تم مولون بن کے بیٹھی ہوئی اور کیا تم دوپٹہ لے کے بیٹھی ہوئی، وہ دوپٹہ اتار نہیں دیتی ہے کہ شرمندہ نہیں ہو جاتی ہے، وہ کسی کے سامنے نماز پڑھنے میں نہیں پریشان ہوتی۔ ایمان آ گیا تو ایمان مضبوط ہے، اور جو پکا مومن ہے اس کے لیے اسلام کے بعد کفر کی طرف جانا ایسے ہے جیسے آگ میں جانا۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی ٹھیک ٹھیک حلاوت محسوس کرے گا، اس کی صحیح مٹھاس، مزہ آئے گا اس کو، اس کے دل میں وہ مزہ اور وہ مٹھاس آئے گی جو کسی کو کسی طور پہ نہیں مل سکتی۔ کون سی تین باتیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا۔ کوئی معاملہ ہے، کوئی سچویشن ہے، کچھ ہے، اللہ اور اس کے رسول سب سے پہلے نمبر پہ، ان کی محبت سب سے پہلے نمبر پہ۔ دوسرا، کسی دوسرے آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرنا، اپنی ذات نہیں لے کر آنا۔ اکثر و بیشتر ہم اس طرح کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں، شروع ہم اللہ سے محبت کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں بڑھتے بڑھتے ہم اپنی ذاتیات پہ آ جاتے ہیں۔ تو کسی دوسرے آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرنا۔ اور تھرڈ، جس کفر سے اللہ تعالیٰ نے اسے بچایا ہے اس میں واپس پلٹنا، اسے اتنا ہی برا لگے جتنا آگ میں جانا برا لگتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ جب انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، چاہے سارے کے سارے مخالف ہو جائیں، چاہے سارے گھر والے کہنے لگیں پاگل ہو گئی، اور پتہ نہیں کیا کرتی رہتی ہے، پتہ نہیں کون سی بیٹھ کے کلاسیں لیتی رہتی ہے، اور پتہ نہیں کیا سیکھتی رہتی ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی سننے کو ملے لیکچر آسان ہوتے ہیں دینے، کہنے عمل کتنا ہے، کیا ہے، بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ایمان آ گیا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دیجئے میں اللہ پر ایمان لائی، ثم استقم، پھر ڈٹ جاؤ، پھر بس یا اللہ تو نے مجھے راستہ دکھایا، تو نے مجھ پہ اتنا احسان کیا، تو نے میرے ہاتھ میں وہ قرآن کتاب پکڑا دی جو سب سے معزز ترین ہے، اللہ کے الفاظ، اللہ کی کتاب، اور مجھ جیسی ناچیز کے ہاتھ میں، اور مجھے وہ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، اور میں الفاظ پڑھ رہی ہوں، اور میں ان کو ویسے ادا کر پا رہی ہوں جیسے نازل ہوئے، اور میں اس کو سمجھ پا رہی ہوں۔ اس سے بڑی بھی کوئی بلیسنگ ہو سکتی ہے انسان کے پاس؟ تو ایمان کا مل جانا، ایمان کا نصیب ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کو مل جاتا ہے پھر وہ اس سے کبھی ہٹتا نہیں ہے اگر وہ ایمان میں اسٹرانگ ہے۔ تو یہ ان کی ایک سازش تھی، ایک چال تھی، ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح کر کے لوگوں کو ایمان سے پھیر دیں گے، لیکن چاہے جتنی مرضی بڑی سازشیں آ جائیں، جتنے مرضی پروپیگنڈا ہو جائیں، جتنی مرضی مسلمانوں کے خلاف باتیں ہوں، میڈیا پر جو مرضی کہا جائے، جو ایمان والا ہے وہ ان سے متاثر نہیں ہوگا، وہ ان باتوں کو لے کے نہیں بیٹھے گا کہ عورت کا حصہ کم کیوں ہے، اور مرد کا حصہ زیادہ کیوں ہے، اور عورت کو مظلوم قرار دیا گیا ہے، مرد کو، شوہر کو کیوں قوام بنایا گیا ہے، وہ کیوں لیڈر ہے، ہم دونوں برابر ہیں، ایکول ہیں، میرے بھی ویسی رائٹس ہیں، میرے کیوں وہ رائٹس نہیں ہیں، کیوں شوہر ہر چیز کا ڈیسیژن لے گا اور فیصلہ کرے گا؟ تو الحمدللہ، الحمدللہ جو اللہ نے میرے لیے کیا اس میں میرے لیے خیر ہے، میں اس پر ایمان لائی، اللہ نے میرے لیے بہتری رکھی ہے۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ اگلا ان کا کیا تھا؟ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم مانو، الا مگر لمن تبع دینکم، مگر اس کی جو پیروی کرے تمہارے دین کی، اور نہ تم مانو مگر اس کی جو پیروی کرے تمہارے دین کی، یعنی صرف اور صرف اس کو مانو جو کہ تمہارے دین پر ہے، جو تمہارے طریقے پر ہے،
اور جو اس کے علاوہ ہے یعنی جو کوئی مسلم ہے اس کی بات ہرگز نہ ماننا. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اہل کتاب کے علماء اپنے لوگوں کو کہتے تھے تم ایمان نہ لاؤ، تم نہ ماننا مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے، تمہارے طریقے پہ ہے صرف اس کو فالو کرو، کسی اور کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح آج ہم کہتے ہیں بس جو تمہارا فرقہ ہے نا اس کو مانو، کسی اور فرقے کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ آپ اس کو سن رہے ہیں نا، فلاں اسکالر کو سن رہے ہیں، تو اب دوسرے اسکالر فلاں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس طریقے سے اپنے والے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ان کو ہم بچا رہے ہیں اور ان کے ہم فالوور زیادہ کر دیں گے، حالانکہ یہ سب سے زیادہ لوگوں کو بھگانے کا طریقہ ہے. یعنی آپ کیسے کسی اور سے روک سکتے ہیں کہ اس کو نہیں سنو اور اس کو سنو، حالانکہ جس طرح سے جو جو جس کو جیسے ملا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے. تو ان کا کیا خیال تھا؟ ان کا کہنا تھا وہ اپنی قوم کے لوگوں کو، ان کے جو علماء تھے وہ کہتے تھے اے یہود اے نصارہ، کیا کرنا؟ صرف اس کی پیروی کرنا جو تمہارے دین کے فالوورز ہیں، صرف ان کو مانو، کسی اور کو نہ مانو. قل ان الہدی ہدی اللہ، کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے. ہدایت دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم. تو یہ آیت میں درمیان میں قل ان الہدی ہدی اللہ جملہ معترضہ ہے. جملہ معترضہ ہوتا ہے جس طرح اس کو کہتے ہیں پیرنتھیٹیکل سینٹینس، جس کا تعلق اگلی اور پچھلی جو عبارت ہے، جو یعنی سینٹینس چل رہا ہے، آگے اور پیچھے بات چل رہی ہے، اس سے انڈائریکٹ ہوتا ہے، جملہ معترضہ ہوتا ہے. تو قل ان الہدی ہدی اللہ، اتنے سے پارٹ کو آپ سمجھے کہ یہ انڈائریکٹ ہے، اور پچھلے کو اگلے سے ملائیں تو آپ کو بات اور کلیئر سمجھ آئے گی. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَا تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہ تم مانو مگر اس کی جو پیروی کرے تمہارے دین کی. کیوں نہ مانو؟ یہ کیوں وہ کہتے تھے؟ اس وجہ سے ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ کیسے پاسبل ہے کہ کسی اور کو بھی ویسا ہی دے دیا جائے جیسا کہ تمہیں ملا ہوا ہے. یعنی تم کسی کی پیروی کیوں نہ کرو؟ کیونکہ جو کچھ تمہیں ملا ہوا ہے ویسے کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا ملا ہو. جو فضیلت تمہیں ملی ہوئی ہے، جو تم بڑے ہو، جو وہ اپنے آپ کو ایک کہتے تھے، ایک بڑی چیز سمجھتے تھے، تو کہہ رہے کہ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو عزت اور جو مرتبہ ہمیں ملا ہو وہ کسی مسلمان کو بھی مل جائے. کسی مسلمان کے لیے ہے ہی نہیں کہ اس کو ہم جیسا عزت مرتبہ ملے، وہ ہم سے کم ہے. تو جو تمہیں ملا ہوا ہے، جو علم تمہارے پاس ہے، اسے مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، بتاؤ نہیں، ان کو فالو نہیں کرو، کیونکہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن وہ تمہاری بات کو پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے. تو او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ جھگڑا کریں گے تم سے اپنے رب کے بارے میں. کلیئر ہو گیا؟ قل ان الہدی ہدی اللہ جملہ معترضہ ہے، بیچ میں درمیان میں ہے. باقی شروع سے لے کر یہاں تک ایک پوری کانٹیکسٹ، ایک پوری بات چل رہی ہے کہ وہ منع کر رہے. پر منع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ کوئی ایک بھی، ان کا خیال تھا کہ ہم جس جگہ پر ہیں، جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے ویسا تو کسی کو مل ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کو کچھ دے دینا یا آپ سے کچھ لے لینا. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب علم والا ہے. تو وسعت اللہ تعالیٰ کا علم کس کے لیے ہے؟ جس کو اللہ چاہے. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے وہ فضل دے، جس کو چاہے وہ وسعت دے، جس کو چاہے وہ علم دے. کوئی انسان کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ جو حسد ہوتا ہے نا، یہ ہر بیماری، ہر ایک چیز کی جڑ ہے، سب سے برا ہے. کہ دوسرے کے پاس کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ اچھے خاصے لوگ خوش باش ہوتے ہیں اپنے گھر میں، اور دوسرے کے گھر سے ہو کر آتے ہیں تو وہیں پر آ کر بیوی کا منہ لٹک جاتا ہے کہ دیکھا تھا اس کا شوہر کتنا اس کا خیال کر رہا تھا، وہ اس کی کتنی ہیلپ کروا رہا تھا کچن میں، آپ نے تو کبھی میری کروائی نہیں ہے. اور ہم دوسروں کو ملنے والی نعمتوں کو دیکھ کر اپنی نعمتوں کو دیکھنا بھول جاتے ہیں اور انہی پہ کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں. حالانکہ جو اس کو ملا ہے وہ آپ کو بھی مل سکتا ہے.
تو اللہ سے اس کا فضل مانگے، نہ کہ یہ کہ دوسرے کے پاس کیوں وہ چیز ہے، دیکھا اس کے پاس وہ کیا ہے، اس کو کیا مل گیا، ہر وقت نظر کہاں ہوتی ہے، فلاں کو کیا مل گیا، میری دوست کے پاس یہ، میری نند کے پاس یہ، میری جٹھانی کے پاس یہ، میری دیورانی کے پاس یہ، میری بہن کے پاس یہ، میری ہمسائی کے پاس یہ۔ اور حسد ان تمام برائیوں کی جڑ ہے، سب کچھ ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان کا ایک حسد تھا جس نے ان کو ایمان جیسی نعمت سے دور کر دیا۔ ایمان جیسی نعمت سے یہود کیوں دور رہ گئے؟ سب کچھ موجود تھا، حقیقت کھلی تھی، پتہ تھا، ساری آیات بتا رہی ہیں، دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ، لیکن ان کو مسئلہ کیا تھا کہ نہیں، ہم نے نہیں ماننا، اور ہم نے دوسروں کو بھی نہیں ماننے دینا، خود بھی ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دینا۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس سے وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل ضرور مانگے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتی ہوں۔ جب کسی معاملے میں کسی کے پاس کسی طرح کی کوئی نعمت دیکھیں، کوئی اچھا بول سکتا ہے، کوئی اچھا لکھ سکتا ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کو کوئی اچھی کوکنگ کرنی آتی ہے، کسی کو اچھی سلائی کرنی آتی ہے، کسی کو کچھ اور اچھا کرنا آتا ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے جو اس کو ملا ہوا ہے۔ کسی کے پاس دین زیادہ ہے، کسی کے پاس کچھ اور زیادہ ہے، کسی کا گھر زیادہ بڑا ہے، کسی کا شوہر زیادہ اچھا ہے، کسی کا شوہر اچھا نہیں ہے، بچے اچھے ہیں، کسی کے بچے بھی اچھے ہیں، شوہر بھی اچھا ہے، لیکن خود اس کو بیماری لاحق ہے کوئی ایسی کہ وہ اپنے اندر ہی اسی میں وہی اس کا امتحان ہے، کسی کے کا شوہر نہیں اچھا، کسی کے کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے۔ تو اللہ کی رحمت میں اور آپ تقسیم نہیں کرنے والے کسی بھی چیز میں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور کس کو رحمت کتنی زیادہ ملتی ہے؟ جو اللہ کا جتنا فرما بردار ہوتا ہے، امتحان بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے، ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، لیکن اتنی ہی زیادہ اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ہوتی ہیں، مدد ساتھ ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی انسان کچھ بھی دیتا ہے نا، آپ کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ ہی ڈالتا ہے۔ اگر اللہ اس کے دل میں نہ ڈالے تو کوئی مجھے یا آپ کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں دے سکتا۔ کسی سے کچھ توجہ مل جاتی ہے، محبت مل جاتی ہے، کوئی کچھ ہم پر احسان کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اللہ نے اس کو توفیق دی۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ ہی ان لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ لاسٹ ویک کی آیات میں واللہ ولی المؤمنین تھا، آپ نے کیا اس پر کچھ نہ کچھ کوشش کی، کچھ دیکھا، سوچا کہ اللہ مومنین کا دوست کیسے، کیا آپ نے بننے کی کوشش کی؟ آپ کو فیل ہوا جتنے ہم اللہ کے کلوز ہوتے ہیں اتنی ہی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہوتی جاتی ہے۔ ٹیسٹ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے نا، ایک تعلق، ایک انسیت، وہ بڑھتی جاتی ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ہے، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، جو اگر آپ اس کے پاس امانت دیں، خزانہ بڑا سا، وہ ادا کر دے گا اسے آپ کے پاس۔ امانت کی بہت زیادہ اہمیت ہے دین اسلام میں، اسپیشلی اس چیز کو مینشن کیا جا رہا ہے۔ اہل کتاب میں سے اگر آپ اس کو خزانہ بھی دے دیں گے نا، وہ اس کو واپس کر دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اس کو ایک دینار بھی دے دیں گے، یعنی سونے کا سکہ دینار سے مراد ہوتا ہے، تو وہ اس کو بھی نہیں واپس کرے گا، مگر جب تک کہ آپ وہاں پر کھڑے رہیں، یا آپ قائم رہیں، یا آپ اس کو بار بار ریمائنڈرز دیتے رہیں، تو شاید وہ آپ کو واپس کر دے۔ یہاں پر آپ دیکھیں اتنا خوبصورت انداز ہے، اتنا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف، اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ہے اس میں، کہ مذمت کی جا رہی ہے اہل کتاب کی، جو کچھ وہ غلط کرتے تھے وہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے اندر کچھ خوبی بھی ہے تو اس کا بھی اعتراف اللہ تعالیٰ نے کیا، کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ انہیں خزانہ بھی دے دیا جائے تو اس کو پورے کا پورا ادا کر دیتے ہیں۔ مذمت صرف ان کی فرمائی جو اس کے حقدار تھے، یعنی جو بھی اگر آپ کا دشمن بھی ہے، آپ کی اس کے ساتھ نہیں بھی بنتی، آپ کے گھر میں ہی چاہے کوئی ہے، آپ کے سسرالی رشتوں میں ہے، لیکن جو اس کی حق بات ہے اس کو مانے، ایکسپٹ کریں، قبول کریں۔ ہم دوسرے شخص کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ کوئی ہمارے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، اور کوئی ایک دفعہ وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا،
ہم کسی گھر مہمان جاتے ہیں، ہر دفعہ جاتے ہیں، ہر دفعہ وہ ہمارا بڑا خیال کرتا ہے، بڑا کرتا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں اور وہ نہیں کرتا، سب کچھ زیرو سے ملٹیپلائی. میں گئی اور اس نے یعنی اتنا سا بھی نہیں مجھ سے پوچھا. کیا پتا کہ اس کو کیا مسئلہ ہو، پیچھے کس ٹینشن میں ہو، اس کو کوئی بیماری ہو، اس کو کچھ اور ایسا ہو کہ وہ نہ کر سکتی ہو اس وقت. اٹس اوکے. مارجن دینا سیکھنا چاہیے. دوسروں کو دیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، اٹس اوکے. آئی، مجھے سلام بھی نہیں کیا. فلاں ایونٹ اس نے گھر میں کیا اور مجھے بلایا بھی نہیں. اب تو بس ختم، سارا کچھ زیرو سے ملٹیپلائی، سب کچھ ختم. کیوں بھائی؟ جو اچھا ہے اس اچھے کو ایکسیپٹ کریں، جو غلط ہوا تو وہ انسان ہے، نسیان سے ہے، اس کو کچھ پیچھے بیک گراؤنڈ میں مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، دوسروں کا کبھی کوئی غصہ کر دے، کچھ ہو. مارجن دیں، اپنے شوہر کو بھی مارجن دیں. وہ پورا دن آفس میں جاب کر کے آئے، وہاں پر کتنے لوگوں سے سن کر آئے، کتنی باتیں، کتنے کتنا کچھ کر آ کے وہ گھر آئے. پچھلی ٹینشن ہے، آپ نے اپنی کہانی شروع کر دی، فلاں بچے نے یہ کر دیا، تمہاری ماں نے یہ کہہ دیا، تمہاری بہن نے یہ کہہ دیا. وہ آگے سے اور زیادہ لڑائی جھگڑا. یہ مارجن دینا کہ وہ باہر سے آئے تو ہو سکتا ہے کوئی اپنی ٹینشن ہو، کوئی بات نہیں ہوئی، کچھ نہیں، خیر ہے. اور اچھے کا ذکر کریں. اچھے کا ذکر دوسرے کو اور اچھا بناتا ہے، برے کا ذکر دوسرے کو اور برا کرتا ہے. تو اچھی بات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، مینشن کیا کہ کچھ تو ایسے ہیں جو خزانہ پورا کا پورا بھی سنبھال لیتے ہیں، اور لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کو تم تھوڑا سا بھی دو تو اس میں بھی امانت پوری نہیں کر سکتے. اور حقیقتاً یہ حال ہر گروہ میں، ہر گروپ میں، ہر سوسائٹی میں، ہر فرقے میں، آپ کہہ لیں ریلیجن میں کہہ لیں، اپنے خاندان میں کہہ لیں، ہر جگہ پہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. دونوں قسم کے لوگ ملیں گے. ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں، جو احساس ذمہ داری رکھتے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا بھی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے وہی چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں. اور دوسرے جو صرف اپنی خواہشات اور مفادات کو دیکھتے ہیں، صرف اپنے فائدے کی بات معلوم ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کا کیا نقصان ہو رہا ہے. تو اچھا، اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں اس کا ریزن بھی آگے دیا جا رہا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. یہ باوجہ اس کے ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہے ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی راستہ، کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے. یہ ان کا ایک خود ساختہ سا ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ جو تو ہے ہمارے ہمارے مذہب کا، اس کو تو ہم ٹھیک ہے خیال کریں گے، جو اس کے علاوہ غیر اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ چاہے ہم کچھ بھی کریں، چاہے ان کے ساتھ چوری کریں، خیانت کریں، چاہے ان سے کچھ لے لیں، ہم سے اس کے بارے میں کوئی پکڑ نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، ایسی بات کہتے ہیں جو کہ حقیقت میں ہے ہی نہیں، اور وہ جانتے ہیں. بلا، کیوں نہیں، من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اپنے عہد کو، امانت ادا کی، عہد پورا کیا، واتقى اور تقوی کیا، فإن الله يحب المتقين. تو اللہ تقوی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ متقین سے محبت رکھتا ہے. اللہ ہمیں عہد کو پورا کرنے والا، امانت کو ادا کرنے والا اور تقوی والوں میں شامل کرے. دو تین عملی پوائنٹس انشاءاللہ کے ساتھ ہم مکمل کریں گے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور اس کا فضل ضرور مانگنا ہے. بے شک اللہ کا فضل آپ کے تصور سے بھی بہت بہت بڑا ہے، میرے تصور سے بہت بڑا ہے. حدیث کے مطابق، ایک حدیث قدسی ہے، اس کے مطابق اگر ساری دنیا کے شروع سے لے کر آخر تک کے سب لوگ بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں اور سارے لوگ اپنی اپنی حاجتیں، اپنا اپنا سب کچھ مانگ لیں کہ مجھے جو کچھ میں کہوں، مجھے اتنے کروڑ، اتنے ملین چاہیے، مجھے ایسا گھر چاہیے، مجھے ایسی اتنی زمین چاہیے، جو جو کچھ ہم مانگ لیں، اول و آخر سارے جن و انس مل کر بھی اپنی ساری حاجتیں اور سب کچھ مانگ لیں اور اب تعالیٰ سب کو وہ عطا کر دے، تب بھی حدیث کے مطابق کیا آتا ہے کہ اتنا سا بھی اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی جو اللہ تعالیٰ کے پاس جتنا کچھ ہے اس میں اتنا سا بھی فرق نہیں پڑے گا جتنا کہ اگر سمندر میں سوئی ڈالی جائے تو اس کے ساتھ جو وہ پانی نکل آتا ہے اور جو سمندر باقی بچ جاتا ہے اس میں پانی، جتنا اس سمندر میں پانی کا فرق پڑتا ہے اتنا سا بھی اللہ کی بادشاہت میں فرق نہیں پڑتا، اتنا سا بھی فرق نہیں پڑتا. تو وہ اس کا فضل تو بہت زیادہ ہے. پھر دوسرے
کو، چاہے وہ آپ کا مخالف ہے، دشمن ہے، اس کی پازیٹیو کو ایکسیپٹ کریں، مانیں، اس سے نیگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے۔ اس کے پازیٹیو کو سوچیں۔ ابھی آج کا آپ کا یہ ہوم ورک ہے، اگر ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو ابھی بیٹھ کے کریں۔ جس کے بارے میں آپ کا دل برا ہے اور نیگیٹیوٹی ہے، اس کی پازیٹیو چیزوں کو لکھیں۔ آپ کا دل خود بخود اس سے انشاءاللہ اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، آپ کا ریلیشن اس سے بہتر ہوگا۔ تیسرا، یہ غور کرنا ہے کہ میرے پاس کسی کی کوئی امانت تو نہیں پڑی ہوئی، اگر ہے تو اس کو فوراً حقدار تک پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ امانت انتہائی درجے، یعنی اسلام میں اس کی بہت بہت اہمیت ہے، اور اسپیشلی اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ انشاءاللہ اس منڈے کو ہمارا حفظ کلاس کا اورینٹیشن سیشن ہوگا، اور انٹروڈکٹری کلاس ہے جو کہ حفظ والوں کے لیے تو کمپلسری ہوگی، لیکن اس کے علاوہ میں سب کے لیے اوپن کروں گی کہ تاکہ سارے سمجھ سکیں کیا سٹرکچر ہے، کس طرح کرنے جا رہے ہیں، کیا کچھ کریں گے، کیا اس میں انسٹرکشنز ہوں گی، کس طرح ہوگا، وہ سب کے لیے ہم انشاءاللہ اوپن کریں گے اسی ٹائم پہ 6 AM مارننگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ فلائر شیئر کر دیا جائے گا۔ اس کو ضرور جوائن کیجیے گا، چاہے آپ کورس نہیں لے رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، انشاءاللہ آپ کے لیے وہ بھی ہیلپ فل ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔